میں نے سنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنی آئیڈینٹی کو وہاں پر چھپا لیتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو انڈین بتا دیتے ہیں کہ جب ان کو پوچھا جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو پاکستانی ہیں ہی نہیں، ہم تو انڈین ہیں۔ یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو وہاں پر اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ہائڈ کرنا پڑ رہی ہے۔ میں تو کافی عرصے سے اگر کوئی پوچھتا بھی ہے مجھے، میں تو انڈین ہی بولتی ہوں، کیونکہ اب میں پاکستانی بولوں، اتنی محنت کری ہے، میں پاکستانی بولوں، ساری محنت پہ پانی اس پہ ہو جائے گا۔ انفارچونیٹلی یہ ایک برا فریز ہے۔ پاکی کہنے کا جو ایک مغربی دنیا میں ایک رجحان ہے، یہ نکلا بنیادی طور پر انگلینڈ سے، لفظ پاکستانیوں سے تھا، کیونکہ پاکستانی جو مسلمان ہیں یہ جو اسلامسٹ ٹیررزم کے حوالے سے ان کے نام بہت آگے آتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا ساتھ بیٹھا ملک، ہمارا ہمسایہ، ہمارا پڑوسی، وہ اس طرح کی رپورٹس کا بڑے پیمانے پر مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک تو کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، تو وہ نا کرسچن جو ہے، وہ جو رائٹ ونگ، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے، یہ ساری جو فریڈمز ہیں، یہ جو ماڈرن وے آف لائف ہے، اور ہماری جو ماڈرن ویلیوز ہیں، جو سیکولر ہیں، جو لبرل ہیں، وہ تھریٹن ہوتی چلی جا رہی ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح برٹن نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور مابس اور غنڈہ گردی اور بدماشیاں جو ہیں ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں مومنوں کی، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے نیچے سے زمینی سطح کے اوپر ایک موومنٹ اٹھ رہی ہے جن کو وہ برٹش پیٹریٹس بول رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے انہوں نے ہوا یہ کہ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ دونوں کا اب کلیش بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمان وہ سارے کارڈ اپنے کھیل رہے ہیں، معصومیت کے، مظلومیت کے، اسلام فوبوں کے، ٹھیک ہے۔ یہ خود تو سب کو کافر کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جے ہند دوستو، پاکستانیوں کی استھتی ایسی ہو چکی ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہنے سے بھی گھبراتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کے اندر اسلامو فوبیا کی جو ویو آ رہی ہے، اس کے چلتے مسلمانوں کو، خاص طور پر پاکستانیوں کو پکڑ پکڑ کر ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہیں پہ پاکستانیوں نے ایک نیا ہتھ کنڈا اپنا لیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہندو بتا کر اور اوریجن انڈیا بتا کر وہاں پر چھپ رہے ہیں۔ اسی کے اوپر یہ پاکستانی ری ایکشن ویڈیو ہے، جہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں پاکستانی عوام سے، پاکستانی پترکاروں کی بات چیت ہم یہاں پہ سننے والے ہیں۔ تو چلیے یہ ویڈیو شروع کریں۔ ویسٹرن رائٹ ونگ تھا، اس کو آپ کرسچن رائٹ ونگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اوریجنل ظاہر ہے کہ اوریجنل رائٹ ونگ وہاں کا کرسچن تھا، تو وہ نا کرسچن جو ہے، وہ جو رائٹ ونگ، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے، یہ ساری جو فریڈمز ہیں، یہ جو ماڈرن وے آف لائف ہے، اور ہماری جو ماڈرن ویلیوز ہیں، جو سیکولر ہیں، جو لبرل ہیں، وہ تھریٹن ہوتی چلی جا رہی ہیں ان کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو یہ جو ہے انہوں نے ہوا یہ کہ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ دونوں کا اب کلیش بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمان وہ سارے کارڈ اپنے کھیل رہے ہیں، معصومیت کے، مظلومیت کے، اسلام فوبوں کے، ٹھیک ہے۔ یہ خود تو سب کو کافر کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ مسلمان ملک جو اسلامی ملک تھے یا مسلمان تھے، ان کی امیگریشن یورپ میں ہوئی ہے، انگلینڈ میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاکستان سے اچھے خاصے لوگ وہاں گئے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ امیگریشن ہو رہی تھی تو اس وقت ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ کیا یہ لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایڈجسٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، یہ انٹیگریٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ان کی جو ویلیوز ہیں، جس کو آج وہ برٹش ویلیوز کہتی ہیں، ویسٹرن ویلیوز کہہ رہی ہیں، تو یہ مسلمان جو ہیں، خاص طور پہ مسلمان اسپیسیفکلی، کہ یہ ان کو قبول بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو ہوا یہ ہے کہ اوور دا ایئرس
یہ پورے یورپ میں اور پورے ویسٹرن سفیر میں یہ ایک کلیش ایک جو تھا اوریجنل ویسٹرنز کا اور یہ امیگرینٹس کا یہ بڑھتا چلا گیا. ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک اپنی بستیاں بسا لی. بڑے بڑے شہر ہیں مثلا برطانیہ کے آپ نے سنے ہوں گے, مانچسٹر ہے, برمنگھم ہے, ایون لندن بھی ہے, بریڈ فورڈ ہے, پتہ نہیں کیا, یہ سارے کے سارے آج ایسے آپ کو لگتا ہے وہاں پہ جائیں تو لگتا ہے یا انڈین پاکستانی مسلمانوں کا یہ بنگالیوں کے یہ علاقے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اب بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جو بہت بڑے شہر ہیں برٹش سٹیز, ان کو ہو کیا گیا ہے, اور جو اصل برطانیہ وہ کدھر گیا ہے, وہ کہاں گیا ہے. تو یہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے ایسے اپنی آہستہ آہستہ اپنی بستیاں بھی بسائیں, انہوں نے ضرورت سے زیادہ مسجدیں بنانی شروع کر دیں, مدرسے بنانے شروع کر دیے انہوں نے. مسجدیں وہاں ایک بہت بڑا بزنس ہے. مسجد جو ہے یہ پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں جو تھی نا, جہاں ان کی زیادہ آبادیاں تھیں ہوئی, 2-4 محلے اپنے ہو گئے, علاقے ہو گئے, تو وہ بیچارے گورے ہوتے ہیں. اور یہ گند اسی طرح جیسے پاکستان انڈیا میں جیسے ماحول ہوتا ہے نا, ماشاءاللہ سارے کچرا گرا ہوا ہے, ریپر ہیں, شاپنگ بیگز گرے ہوئے ہیں, وہاں بھی آپ کو ویسے ہی ملے گا. امریکہ میں بھی میں نے دیکھا ہے, میں نے یورپ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی ان کے شہروں میں یہی حال دیکھا ہے. تو یہ اسی طرح کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, اسی طرح کی دکانیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں کی دکانیں ہوتی ہیں. حالانکہ ان کے بازار اگر انگلش بازاروں میں جائیں تو وہ کوائٹ بالکل ڈیفرنٹ ان کی شیپ شکل ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی ہیں. ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ مثلا اگر جہاں ان کی زیادہ آبادی جس بازار میں مارکیٹ میں ہوگی ہے تو انہوں نے کہا یہاں تو پورک کی دکان نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہاں تو جو ہے کوئی پب نہیں ہو سکتا. اب یہ تو ان کا مطلب کہ انگلش ویسٹرن کلچر ہے یہ تو ان کا, تو یہ تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے آپ نے شاید یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہو کہ شریعہ فار یو کے پوسٹ کارڈ انہوں نے اٹھا کے مظاہرے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کلیش بڑھتا چلا گیا. تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو اپنے آپ کو مسلمانوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ 2 کام تو ان کے بڑے خاص ہوتے ہیں اپنے آپ کو اپنے سروائیول کے لیے. ایک تو یہ کرتے ہیں کہ یہ فوراً معصوم اور مظلوم بن جاتے ہیں. کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح برٹن نیچے کی طرف جا رہا ہے اور موبز اور غنڈہ گردی اور بدماشیاں جو ہیں ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں مومنوں کی, اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور جو لیبر گورنمنٹ آئی ہے وہ تو پہلے ہی بڑا اپیز کرتی ہیں ان کو. کنزرویٹیو نے کہا تھا کہ ہم تھوڑی سختی کریں گے, لیکن وہ الیکشن ہار گئے کیونکہ انہوں نے پچھلے 14 سالوں میں کچھ نہیں کیا تھا. تو اس وجہ سے نیچے سے زمینی سطح کے اوپر ایک موومنٹ اٹھ رہی ہے جن کو وہ برٹش پیٹریٹس بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے لیے برٹش ویلیوز فرسٹ ہیں. اگر آپ نے جس نے بھی آنا ہے برٹن میں آ کے رہ سکتا ہے, جو کہ اصول ہے, امریکہ کینیڈا جدھر مرضی جاؤ, لیکن جو پرائمری ویلیوز ہیں وہ اس ملک کا نیٹو کلچر جو ہے وہی ہوگا. وہ نیٹو کلچر یہی ہے کہ ہم بلاسفمی بھی کر سکتے ہیں, ہمیں مذہبی آزادی بھی ہے, اور آپ نے اپنے مذہب کو یا اپنے کلچر کو جس طرح بھی سیلیبریٹ کرنا ہے وہ کریں, لیکن جب اس کا کلیش ہوگا پرائمری برٹش ویلیوز کے ساتھ تو وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. ملٹی کلچرلزم کا جو ایک آئیڈیا تھا وہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے, اور اس سے ویسٹرن ملکوں کو فائدہ بھی بڑا ہوا. بڑے بڑے چائنیز اسکالرز وہاں پہ گئے, پی ایچ ڈیاں کی, بہت سارے انڈینز لوگ گئے, بہت سارے پاکستانی گئے, بہت سارے ڈاکٹرز انجینئرز جاتے ہیں کنٹرولڈ مائگریشن کے تھرو. لیکن ایک جو لیبر طبقہ ساتھ ساتھ گیا, وہ امید ان کو یہ تھی کہ 1-2 جنریشن بعد وہ بھی ہمارے رنگ میں ڈھل جائیں گے, لیکن ایسا ہوا نہیں, کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ اسلام بھی ویسا ہی ہے جیسے باقی کے مذاہب ہیں, بدھزم یا ہندوازم یا کرسچینٹی یا یہودیت. یہ سارے مذہب جو ہیں وہ سارے واٹر ڈاؤن ہو گئے, لیکن یہ واحد مذہب ہے جو مزید سخت ہو
हो गया, इन्होंने वहां पे जाके गैटोस बनाए और अपने एरियाज में रहते हैं और इनको अंग्रेजी तो बोल लेते हैं ब्रिटिश एक्सेंट में, लेकिन उनके गैटो से बाहर क्या हो रहा है उनको उसकी कोई खबर नहीं। और इसीलिए जो अभी वाकया हुआ मैनचेस्टर में भी कि पुलिस वालियों को इन्होंने फैंटी लगा दी, फिर उन्होंने पकड़ के इनको लटाया नीचे, तो ये पागल हो गए हैं। तो ये लोग 7-8% ब्रिटेन की पॉपुलेशन का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन आए दिन कोई ना कोई फटा करते रहते हैं। अभी लीड्स का जो वाकया हुआ सिर्फ उसके अंदर जिप्सीज थे, वरना सारे आपको और किसी की कोई खबर नहीं मिलती, इवन जिप्सियों की भी कोई खबर नहीं मिलती। कोई पहला वाकया हुआ पिछले कोई 20 सालों में, और उसके अंदर भी आपके मोमिनीन शामिल हो गए। उसके अंदर भी इन्होंने बीच में फायदा उठाया कि हाँ भी चलो जी हम भी जरा नारे नूरे लगाए, अल्लाह अकबर। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी, इवन जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, आपने लुबना को सुना सबसे पहले, उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को इंडियन बताती हूं, जबकि वो लाहौर में पैदा हुई है, लाहौर में पली बड़ी है। बोले तो छोटी सी थी तो लाहौर के अंदर आया जाया करती थी, खासतौर पे उनका जन्म तो यूके में ही हुआ है, लेकिन उनके फोर फादर्स इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से वो अपने आप को इंडियन बताती हैं। पाकिस्तानी बोलने से भी वो कतराती हैं। दरअसल ये हाल हो चुका है पाकिस्तानियों का, और यूके में जिस तरह से ब्रिटिश मूवमेंट चलने वाली है और चल रही है कि अपने कल्चर को बचाने के लिए, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको बचाने के लिए ये मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। खास तौर पे मुसलमानों का जो परसेंटेज है यूके के अंदर 7 से 8%, इसको कम किया जाना। दोस्तों जो मुसलमानों का परसेंटेज है यूके के अंदर लगभग 7 से 8% है, और इसको वो कम करना चाहते हैं। दरअसल जितने भी कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो अपने आप को अलग ही ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, जबकि वह इमिग्रेशन के समय पर ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम वहां के कल्चर में अडॉप्ट हो जाएंगे, कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, अपना कोई अलग सा कल्चर वहां पर डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानियों का हो क्या रहा है? दरअसल पाकिस्तानी वहां पर रह तो रहे हैं, लेकिन वह अंग्रेजों से घुलना मिलना नहीं चाहते, उनके कल्चर में घुलना मिलना नहीं चाहते। साथ ही साथ अपना एक अलग सा गैंग बना लेते हैं और चाहते हैं कि वो जिस देश में रह रहे हैं वहां के जो कल्चर है उसको वो अडॉप्ट ना करें, लेकिन वो दूसरे लोगों से चाहते हैं कि वो शरिया का पालन करें, इस्लाम में वो सारे कन्वर्ट हो जाए। और ये कट्टरपंथी मुसलमान जहां पर भी हैं, आपको इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से आज यूरोप के कई देश प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई देश के नागरिक इन मुसलमानों को अपने देश से निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यही नहीं, पाकिस्तान इसके अलावा जो पॉलिटिकल असाइलम लिए हुए हैं या फिर जो शरणार्थी हैं, उन लोगों में भी ये बहुत कुछ देखने को मिला है। भले ही वो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हों, भले ही वह पाकिस्तान से बिलोंग करते हों, सोमालिया, अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज से बिलोंग करते हो, तो लगातार ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और पाकिस्तान को ही टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को आलम इस्लाम बनता हुआ देखना चाहता है। हालांकि आलम इस्लाम सऊदी अरब ने अब अपने यहाँ तो हिंदू कल्चर, सनातन धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया है, और इस्लाम के जो कट्टरपंथ रूल हैं उनको वह उन बेड़ियों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सऊदी प्रेस को पता है अगर ये कट्टरपंथ के जो नियम है इनको ना तोड़ा गया तो अपना देश भी पाकिस्तान की तरह नेस्तनाबूद हो जाएगा। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।